كلما ذكره الذاكرون كلما غفر عن ذكره الغافلون رضي الله عني وعنكم وغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم. قال النبي العربي صلى الله عليه وسلم حسين مني وعلى من الحسين. شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دی پناہ است حسین سرداد ندار دست در دست یزید سرداد ندار دست در دست یزید اخطار کے بنائے لا الہ است حسین. سلامی سلامی الفت شبیر میں جو دن گزارے ہیں سلامی الفت شبیر میں جو دن گزارے ہیں یہی دن حشر کے دن بے سہاروں کے سہارے یہی دن حشر کے دن بے سہاروں کے سہارے ہیں. اور حسین ابن علی کو کیا سہارا دے سکے کوئی حسین ابن علی کو کیا سہارا دے سکے کوئی حسین ابن علی خود بے سہاروں کے سہارے. اور وہ نور جسے شہ مشرقین کہتے ہیں وہ نور جسے شہ مشرقین کہتے ہیں اسی کو نور خدا اور نور عین کہتے ہیں اسی کو نور خدا اور نور عین کہتے ہیں. بکھر گیا وہی نور تو کائنات بنا بکھر گیا وہی نور تو کائنات بنا اور سمٹ گیا تو اسی کو حسین کہتے ہیں سمٹ گیا تو اسی کو حسین کہتے ہیں. مرشدی و قبلگاہی حضرت نجم المشائخ صاحب قبلہ مقدس اللہ العالی سجادہ نشین و متولی مرکزی آستان قدس رضوی واقع مغلپورہ اور حاضرین اکرام یا یوں مخاطب کروں کہ اے شیفتگان جمال نور احمدی علیہ السلام اور عاشقان اہل بیت علیہ السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضرین اکرام ہم بہت ہی خوش نصیب ہیں کہ ہم دربار علی موسیٰ رضا میں بیٹھ کر رضائے مصطفیٰ کا ذکر کریں. ہم حضرت علی رضا کے در پر بیٹھ کر مصطفیٰ کی رضا کا ذکر کریں. اب میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا بیدار ہو جائیں کیونکہ یہ رات سونے کی نہیں بلکہ سونا بنانے کی. صوفیاء کرام کی صحبت میں بیٹھنا یا بزرگان دین کی بارگاہ میں بیٹھنا اور ان لوگوں کا ان شخصیات کا ذکر کرنا جن کے صدقہ طفیل میں ولایت کائنات میں بڑی ہے وہ عبادت سے کم ہے. اب چونکہ آپ نے میرے سے پہلے جو جید عالم دین کو سماعت فرمایا ان کے سامنے اس حقیر و فقیر کی
زبان درازی اگر کچھ ہو جائے تو معاف کریں. میں بہت ہی کم وقت لیتا ہوا اہل بیت اطہار کے چند فضائل بیان کر کے 9 محرم کی رات کے مسائل کی طرف بڑھوں گا. حاضرین کرام، ابھی میں نے جس آیت پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے قرآن مجید کی، اس میں اللہ جل شانہ یہ اپنے حبیب سے فرماتے ہیں کہ اے حبیب، آپ اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ آپ نے انہیں جو کچھ بھی ہماری طرف سے پہنچایا ہے اس کا اجر ہم کچھ نہیں چاہتے سوائے آپ کی اقربا کی مبادلت. اب یہاں پر اقربا کیسا، اقربا کے معنی کیا ہے، اس کے لیے ہمیں دوسری قرآن کی آیت کی طرف جانا پڑے گا جسے آیت تطہیر کہا جاتا ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ اے حبیب، ہم نے آپ کی اہل بیت سے دنیا کے ہر قسم کی گندگی سے پاک رکھا. اب اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضائل اگر آپ بیان کرنے بیٹھ جائیں تو ایسی ایک رات نہیں بلکہ ایسے کئی 100 راتیں بھی گزر جائے تو بس نہیں. اب امت مسلمہ میں ایک شر پیدا ہو چکا ہے اور یہ شر اتنی تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے کہ فرقے اپنے آپ میں متحد ہونے کے بجائے اختلاف میں مبتلا ہو رہے ہیں. ہر ایک فرقہ کہہ رہا ہے کہ ہم سچ، ہر ایک فرقہ کہہ رہا ہے کہ ہم جنتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. ان 73 فرقوں میں سے 72 جہنمی ہوں گے اور 1 جنتی ہوں گے. اب ہر فرقہ اپنے آپ کو جنتی قرار دیتا ہے. اب اس کے لیے بھی اس کا حل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، کیونکہ آپ جو بھی شخص علم غیب مصطفیٰ پر بھروسہ رکھتا ہے یعنی وہ اللہ جل شانہ کی ربوبیت پہ بھروسہ رکھتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ آپ کی امت فرقہ واریت میں بڑھ جائے گی، تو آپ نے اس کا بھی ایک راستہ بتا دیا. آپ نے حدیث ثقلین میں فرمایا انی کم تارک فی ثقلین، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتہ. کیا بات ہے، میں تم میں 2 بھاری چیزیں، 2 گناہ قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک میری اہل بیت اور ایک قرآن مجید. تم دونوں کا ہاتھ تھامے رہو، نہیں بھولو. کیا بات ہے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میرے اہل بیت کی کشتی، میرے اہل بیت نوح کی کشتی کی مانند، جو بھی اس کشتی میں سوار ہو گیا نجات پا گیا اور جو بھی اس کشتی سے دور چلا گیا وہ تباہ و تاراج ہو گیا. اب اتنا سب فرمانے کے باوجود بھی لوگ حدیث ثقلین میں بھی ڈنڈی مارتے ہیں. یہاں پر کہتے ہیں کہ نہیں، اہل بیت کا نام نہیں لیے بلکہ قرآن و سنت بولے. ارے بے وقوف، اہل بیت سے زیادہ اچھی سنت مصطفیٰ کون سمجھائے گا؟ ارے گھر کے باہر کی سنت مصطفیٰ آپ صحابہ کرام سے سن لیں گے، لیکن مصطفیٰ جو گھر میں سنت ادا کرتے تھے وہ کون بتائے گا؟ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں پر جنتی فرقے کی آپ یہاں پر آپ ارادہ کریں گے، جنتی فرقہ کون سا ہے اس کے بارے میں اگر آپ ارادہ کریں گے تو میں ایک چھوٹی سی دلیل دیتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں گا، آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ اسلام میں 72 فرقے نہیں بلکہ صرف 2 فرقے، اور ان 2 فرقوں میں سے ایک ہی فرقہ جنتی. اب اگر آپ پکڑ کے چلے اسلام کے ارکان کو، جہاں پر روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور کئی آگے ارکان ہیں، تو اب ہم اگر مان کے چلے کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو وہ جنتی، تو اہل حدیث کہیں گے ہم جنتی، شیعہ کہیں گے ہم جنتی، اہل سنت کہیں گے ہم جنتی، دیوبندی کہیں گے ہم جنتی. اب چلیے آگے بڑھتے ہیں. اگر آپ کہیں گے زکوٰۃ دینے سے اگر آپ جنتی ہوتے تو پھر وہاں پر اہل حدیث کہتے ہیں کہ ہم جنتی، پھر وہاں دیوبند کہیں گے ہم جنتی، پھر اہل تشیع بھی کہیں گے ہم جنتی، پھر اہل سنت بھی کہیں گے ہم جنتی. پھر آگے بڑھیے، اگر حج کرنے کا نام جنت مل جانا ہے اور حج کرنے سے اگر آپ جنت میں جائیں گے تو پھر اس کے بعد ہر فرقہ کہے گا حج ہم بھی کرتے ہیں تو ہم بھی جنتی، حج ہم بھی کرتے ہیں تو ہم بھی جنتی.
اب اس کے لیے ایک ہی راستہ بچا، ایک ہی راستہ بچا۔ اس سے معلوم ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اگر اسلام کے ارکان پہ عمل کر کے آپ جنتی ہو جائیں گے تو دنیا کا ہر فرقہ جنتی، امت محمدی کا ہر فرقہ جنتی۔ لیکن اگر ہر فرقہ جنتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقہ بتایا کہ صرف ایک فرقہ جنتی۔ اب دلائل کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے آج کل کے فتنۃ دور میں کہ زکوٰۃ ہر کوئی دیتا ہے، نماز ہر کوئی پڑھتا ہے، حج بھی ہر صاحب استطاعت عطا کرتا ہے، لیکن اہل بیت سے محبت ہر کوئی نہیں کرتا۔ کیا بات ہے، اہل بیت سے محبت ہر کوئی نہیں کرتا۔ اب یہ بات سمجھ جائے کہ 72 دوزخی وہ ہوں گے جن کو 72 نفوس قدسیہ کی معرفت حاصل نہیں ہوگی، کیا بات ہے، اور جنتی فرقہ وہ ایک واحد فرقہ ہوگا جو حسینیت میں فائز ہے۔ تو اب اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اسلام کے 72 فرقے ایک الگ فرقہ جو کہ یزیدیت ہے، اور اسلام کا ایک فرقہ جو جنتی ہے وہ حسینیت ہے۔ اب حسینی ہونے کے لیے آپ کو اہل سنت والجماعت ہونا ضروری نہیں، حسینی ہونے کے لیے دیوبندی بھی ہونا ضروری نہیں، حسینی ہونے کے لیے اہل تشیع بھی ہونا ضروری نہیں، اور حسینی ہونے کے لیے آپ کسی اور فرقے سے تعلق رکھنا بھی ضروری نہیں، حسینی ہونے کے لیے فقط حلالی ہونا ضروری ہے۔ کیا بات ہے، کیونکہ حسین کی محبت نسلوں میں آتی ہے، کتابوں میں نہیں آتی۔ کیا بات ہے، حسین کی محبت خون میں آتی ہے، کتابوں میں نہیں۔ اب اس کی دلیل بھی میں آپ کو قرآن پاک سے دوں گا۔ ایک واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں، ایک مسئلہ پیش آیا۔ آپ کے ایک صحابی کو ایک صاحبزادہ تھا، ایک بیٹا تھا، وہ بیٹا اپنے والد کے برعکس تھا، نہ ہی اس کا رنگ اس کے والد سے ملتا تھا، نہ ہی اس کا کردار اس کے والد سے ملتا تھا، اپنے والد سے بالکل مخصوص اور بالکل الگ اس کا کیریکٹر تھا، جبکہ وہ بچہ ہی تھا۔ اب وہ صحابی کو اپنے دل میں شک پیدا یہ ہو گیا کہ یہ بچہ مجھ میں تو ملتا ہوا نہیں، نعوذ باللہ کسی اور کا بچہ ہے، میری زوجہ نے مجھ سے دھوکہ کیا۔ اب یہ مسئلہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا مسجد نبوی میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو کہا اچھا ٹھیک ہے میں سمجھ گیا ہوں، ایک کام کرو، عصر کی نماز میں آؤ، اپنے صاحبزادے کو بھی لے کر آؤ، بعد نماز عصر مسجد نبوی میں اپنے صاحبزادے کو بھی لے کر آؤ۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے، وہ صحابی اپنے صاحبزادے کے ساتھ اندر آ کے مسجد نبوی میں بیٹھ گئے۔ اب پیچھے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لائے اور ساتھ میں حسنین کریمین کو بھی لے کر آئے۔ اللہ اکبر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اکیلے نہیں بلکہ حسنین کریمین کے ساتھ داخل ہوئے۔ اب جیسے ہی حسنین کریمین کے ساتھ آج صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو تمام کے تمام اصحاب تعظیم مصطفیٰ اور حسنین کریمین میں کھڑے ہو گئے، اور وہ دیکھتے ہوئے جو صحابی تھے جن کا مسئلہ تھا وہ بھی کھڑے ہو گئے، اور ان کے ساتھ جو ان کا صاحبزادہ بھی آیا تھا وہ بھی کھڑا ہو گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کو غور فرما لیا، آپ منبر پر بیٹھے، حسنین کریمین کو اپنے دائیں بازو اور سیدھے بازو آپ نے تشریف فرمایا، اور بھرے مجمع میں وہ صحابی کو بلایا اور کہا دیکھو تمہارا بیٹا یا تمہاری زوجہ نے تمہارے ساتھ دھوکہ نہیں کیا بلکہ یہ تمہارا ہی صاحبزادہ ہے۔ اب تقاضۂ بشریت ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی بات، کوئی شخص کوئی بات کہہ رہا ہے تو اس کی دلیل چاہیے، یہ نہیں کہ رسول اللہ پر کی بات پر ان کا اعتبار تھا لیکن زمانے کو یہ بتلانا تھا کہ علم غیب مصطفیٰ کیا ہے اور عظمت اہل بیت کیا ہے۔ تو انہوں نے بڑے مجمع میں کہا یا رسول اللہ مجھے سارے دوسرے صحابی تانے مارتے ہیں کہ یہ بچہ تیرے جیسا نہیں، نہ ہی تیرا رنگ ملتا ہوا، نہ ہی تیرا کردار ملتا ہوا، یہ تیرا بچہ ہی نہیں، تو آپ کیا دلیل کی بنا
بنا پر کہہ سکتے ہیں کہ یہ صاحبزادہ یہ بچہ میرا ہی ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے صحابی سن، جب میں مسجد نبوی میں میرے حسنین کریمین کے ساتھ، میرے بیٹوں کے ساتھ، میرے نواسوں کے ساتھ جب داخل ہوا تو تم سب ان کی تعظیم میں کھڑے ہو گئے، اور یہ دیکھ کر تمہارا یہ بچہ بھی تعظیم میں کھڑا ہو گیا، اور یہ میں یہاں پر مسجد نبوی میں کہتا ہوں کہ میری اہل بیت سے سوائے حلالی کے کوئی محبت نہیں کر سکتا، سوائے ایک حلال نسل کے شخص کے کوئی بھی میرے صاحبزادوں سے محبت نہیں کرے۔ اب آگے بڑھتے جائیے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فضائل اور بھی لکھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ حسین منی وعنا من الحسین۔ اب یہ سمجھ میں تو آتا ہے کہ حسین منی، حسین مجھ سے ہے، اب ظاہری طور پہ ہے کہ رسول اللہ نانا ہے، نسل چلی امام حسین آئے، تو لیکن وعنا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، اس کا کیا مطلب؟ اب میرے سے پہلے آپ نے مولانا کو سماعت فرمایا، ابراہیم شرفی صاحب کو، انہوں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا کہ من الحسین کا مطلب سرکار غریب نواز نے اپنی ربائی میں فرما دیا کہ دین اصل حسین، کہ دین حسین ہے۔ اور یہاں پر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اگر میں دین ہوں تو میرا مجھ سے دین بقا حسین ہے، میرے دین کی بقا رکھنے والا حسین۔ اب امام حسین علیہ السلام نے دین کی بقا کیسے رکھی؟ کربلا میں اپنا سر کٹا دیا، اپنے احباب کو شہید کر دیے لوگ امام حسین علیہ السلام کے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین صاحب اختیار تھے، اگر وہ حکم کرتے تو نہر فرات کا پانی ان کے پاس چلتے ہوئے آتا، لیکن یہ امتحان تھا اس لیے نہیں کیا۔ کسی نے یہی سوال سرکار غریب نواز کے سامنے کیا۔ جب سرکار غریب نواز ہندوستان میں تشریف لائے، اس وقت پرتھوی راج چوہان کی حکومت تھی، تو اس نے دیکھا کہ جب سرکار غریب نواز ہندوستان میں تشریف لائے تو کئی مشرکین کو، کئی کافروں کو سرکار غریب نواز اسلام میں تبدیل کر رہے ہیں، اسلام قبول کر رہے ہیں کئی لوگ۔ اب اسے یہ دیکھا نہیں گیا، اب اس نے یہ کہا کہ یہ جو بابا آیا ہے اس کے اوپر انا ساگر کا پانی بند کر دو۔ اب دیکھیے، دادا کے اوپر کربلا میں پانی بند ہوا تھا، اب پوترے کے اوپر انا ساگر کا پانی بند۔ اب سرکار غریب نواز تو امام حسین علیہ السلام کے پوترے تھے، الحمدللہ صبر و استقامت تھا، لیکن آپ کے چند مریدین تھے جو پانی کی پیاس کی تاب نہیں لا سک رہے تھے، تو کہا سرکار غریب نواز آپ کچھ کرم فرما دیجئے۔ تو آپ نے اپنے ایک مرید کو بلایا اور اپنا ایک چھوٹا سا کلیا دیا، ایک چھوٹا سا کٹورا دیا، اور جا کر اور اپنے مرید سے کہا دیکھو تم جاؤ انا ساگر کے کنارے پر اور انا ساگر سے جا کر کہو کہ اے انا ساگر، تجھے معین الدین کا حکم ہے کہ تو اس کٹورے میں آ جا۔ اب اگر کوئی انا ساگر کو دیکھا ہے تو معلوم ہے کہ کتنی بڑی جو ہے سو نہر ہے، کتنا بڑا ساگر ہے، کتنا بڑا لیک ہے۔ تو اپنے پیر کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وہ مرید گئے اور انا ساگر کے ایک کنارے پر وہ کٹورا رکھا اور رکھ کر کہا انا ساگر سے، اے انا ساگر، تجھے معین الدین سنجری کا حکم ہے کہ تو اس کٹورے میں سما جا۔ اب لوگ دیکھتے ہیں، تاریخ دان یہ اپنے کتابوں میں لکھتے ہیں کہ جیسے ہی وہ مرید نے یہ کلام فرمائے، سارا کا سارا انا ساگر سوکھ گیا اور وہ چھوٹے سے کٹورے میں آیا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ جیسے ہی کٹورے میں پانی بھر گیا انا ساگر کا، تو وہ مرید لے کر گئے سرکار غریب نواز کے بارگاہ میں، لے کر گئے اور کہا یا غریب نواز، آپ نے جیسا حکم کیا تھا یہ پانی آ گیا۔ اب ہم جیسوں کی کنفیوژن کو دور کرنا تھا، اس لیے وہ مرید نے سرکار غریب نواز سے پوچھا یا غریب نواز،
آپ کو تو آپ کے دادا حضرت کا کربلا کا واقعہ روشن ہے. جب آپ کے حکم پر انا ساگر کٹورے میں آ سکتا تھا تو آپ کے دادا جان نے حکم کیوں نہیں کیا؟ آپ کے دادا جان نے نہر فرات کو مشکیزے میں آنے کے لیے حکم کیوں نہیں دیا؟ تو سرکار غریب نواز نے فرمایا کہ اے میرے مرید سن، اگر یہ اتنا چھوٹا سا انا ساگر معین الدین اجمیری کے حکم پر ایک چھوٹے سے کٹورے میں آ سکتا ہے تو کیا حسین ابن علی کے حکم پر مشق عباس میں نہر فرات نہیں آ سکتی؟ بس فرق اتنا تھا کہ یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ میرا مقام اختیار ہے اور وہ میرے دادا کا مقام استقامت و صبر تھا. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اہل بیت بنا اختیار کے بے اختیار نہیں بلکہ صاحب اختیار تھے. بس فرق اتنا تھا کہ مقام الگ الگ تھا. یہاں پر مقام اختیار دکھانے کا ہے اور وہاں پر مقام صبر دکھانے کا ہے. اسی لیے اللہ جل شانہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ان اللہ مع الصابرین. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی یہاں نہیں فرمایا کہ میں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہوں، میں حج کرنے والوں کے ساتھ ہوں، میں روزہ رکھنے والوں کے ساتھ ہوں. یہ بھی نہیں فرمایا. فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. اب صبر کرنا انسان کی نفس کے ساتھ جنگ کرنا. کیا بات ہے! صبر کرنا انسان کی نفس کے ساتھ جنگ کرنا ہے. اور جس جنگ میں امام حسین شہید ہوئے، جو جنگ ہے جو ظاہری طور پر جہادی جنگ ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں جنگ اصغر، چھوٹی جنگ. اور نفس کے ساتھ جنگ جو کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں جنگ اکبر. اور حسین ابن علی وہ شہید ہیں جو جنگ اکبر میں بھی شہید ہوئے، جنگ اصغر میں بھی شہید ہوئے. یہ مقام ہے حسین ابن علی. اب آگے بڑھتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ واقعہ کربلا جو پیش آئی ہے، واقعہ کربلا جو ہوئی ہے، صرف امام حسین علیہ السلام کے گردن کٹ جانے کا نام، صرف حضرت عباس کے بازو شہید ہو جانے کا نام، صرف حضرت علی اصغر کا گلا چھٹ جانے کا نام، صرف حضرت علی اکبر کے کلیجہ نکل جانے کا نام، صرف حضرت امام قاسم علیہ السلام کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے کا نام، صرف اہل بیت اطہار کی گھر کی عورتوں کی سر سے ردا چھن جانے کا نام کربلا ہے سمجھتے. لیکن کربلا اس کے بالکل برعکس ہے. کربلا بالکل اس کے برعکس ہے. ان شہید ہونے کا نام یا ان مصائب کا نام کربلا نہیں، بلکہ ان مصائب میں جو چھپے ہوئے راز ہیں، ان مصائب میں چھپے ہوئے جو صبر و استقامت ہے، اس کا نام کربلا ہے. اور کربلا میں ہر ایک امتحان پر اسلام کے ہر فرد کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر امت کو ایک لیسن دیا گیا، ایک تعلیم دی گئی. یہاں پر اسلام، چونکہ اسلام کا شیرازہ یہ وقت ایسا ہے، اتنا بڑا فتنے کا دور ہے، اسلام بہت ہی بڑی مشکل میں. سعودی عرب جیسی جگہ، مکہ المکرمہ جہاں پر ہے، مدینہ منورہ جہاں پر ہے، وہاں پر ڈی جے ہو رہا ہے، مسجدوں میں اذان ہو رہی ہے، اپنے بعد پیچھے ڈی جے ہو رہا ہے. اب لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ مصائب کا نام کربلا نہیں، بلکہ ان مصائب میں چھپے ہوئے جو تعلیمات ہیں اس کا نام کربلا. انسان یہ سمجھنا چاہیے کہ اب ہر کوئی مصائب تو بیان کر دیتا ہے، لیکن مصائب میں چھپے ہوئے جو تعلیمات امام حسین علیہ السلام نے ہم کو دے کر گئے کہ وہ تعلیمات کا نام کربلا. اب حضرت عباس کی وفاداری، حضرت عباس اپنے بازو کٹا امام حسین کے خاطر، وہ ایک تعلیم. حضرت علی اصغر 6 مہینے کے رہنے کے باوجود اپنے والد کے لیے، اپنے نانا کے لیے اپنا گلا چھپوا گئے، پیاسے رہ کر اپنا گلا چھپوا لیا، وہ تعلیم. اور اس کے بعد حضرت علی اکبر اپنے والد کے حکم پر اپنی جان نثار کر دیے، وہ تعلیم.
حضرت امام قاسم اپنے چچا کے لیے قربانی کے لیے چلے گئے، وہ تعلیم، وہ جناب سید زینب کے سر سے ردا چھن جانا، اور آپ پردے کی اہمیت، آپ پردے کی تعلیم آج کے دور میں دینا، وہ تعلیمات کا نام کربلا۔ کیا بات، اسلام کا اگر کوئی پڑھنا پڑے، اسلام کی کتاب اگر کوئی پڑھے تو اسے معلوم ہوگا کہ اسلام کی کتاب بہت ہی سیاہ، جہاں پر اسلام کے پھیلنے کے مشہور واقعات ہیں، جنگیں ہیں، وہاں پر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی وہاں پر خون ریزی بھی موجود۔ اہل بیت کا ایسا کوئی فرد نہیں جو اسلام کی بقا کے لیے اپنی جان قربان کیا۔ آپ حضرت علی سے لے کر حضرت امام حسن عسکری تک لے کر چلے جائیں، ہر امام نے اہل بیت کے لیے، ہر امام نے امت محمدی کو تعلیم دینے کے لیے شہید ہوئے۔ کیا بات۔ اب مسائل کی طرف بڑھتے ہیں۔ امام حسین علی مقام کی جو معرکہ ہوا کربلا میں، لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک اجتہادی جنگ تھی، ایک سیاسی جنگ تھی۔ اب وہ لوگوں کو اتنی عقل نہیں ہے، پڑھے لکھے جاہل ہیں، ماشاءاللہ سے آج کل ہر کوئی تعلیم یافتہ ہو رہا ہے، کوئی ماسٹرز کر رہا ہے، کوئی پی ایچ ڈی کر رہا ہے، لیکن وہ جاہل کو اتنی بات نہیں معلوم۔ آج کل جنگیں بہت پسند ہیں لوگوں کو، تشدد پسند چیزیں بہت پسند ہیں، خون خرابہ بہت پسند ہے، لیکن ان لوگ کو، جاہلوں کو اتنا نہیں معلوم، اگر کوئی جنگ کے لیے جاتا ہے تو اپنے 6 مہینے کے بچے کے لے کر نہیں جاتا، اگر کوئی جنگ کے لیے جاتا ہے تو اپنے گھر کی عورتوں کو لے کر نہیں جاتا۔ اب کربلا کب واقع ہوئی؟ وصال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے 50 سال بعد 25 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ظاہر دنیا سے پردہ فرمایا، اور 70 ہجری میں واقعہ کربلا پیش آیا۔ اور کون؟ وہی امت مصطفیٰ جو محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے تھے، محمد رسول اللہ کے نام پر انہی کے نواسے کو ختم کر دیا۔ ایسی کیا نوبت آ گئی تھی اسلام پر؟ اس سے یہ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اہل بیت اطہار کے خلاف جتنے بھی جنگیں ہوئی، جتنے بھی بغاوتیں ہوئی، وہ ایک سیاسی ایجنڈا تھا، وہ ایک پولیٹیکل ایجنڈا تھا، اور اس کا سرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی پرانے دشمن آپ ہی کے قبیلے کے بنو قریش سرکار کا قبیلہ، اس میں 2 قبیلے، بنو ہاشم، بنو امیہ۔ بنو امیہ چلی امیہ سے، اور بنو ہاشم چلی ہاشم سے۔ اب خاص بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں ولادت ہونے سے پہلے، ظاہری طور پر تشریف لانے سے پہلے سے یہ پروپیگنڈا چلا رہا، کیونکہ بنو امیہ اور بنو ہاشم کی دشمنی برسوں پرانی، اور وجہ صرف ایک اختیارات اور تولیت کعبہ۔ کیونکہ عرب میں جس طرح آج مسلمانوں کا قبلہ کعبہ مانا جاتا ہے، اسی طرح اس دور میں کعبے کو ان کفار کا بڑا ایک حق مانا جایا کرتا ہے، ان لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی چیز تھی کعبہ۔ اب دشمنی یہاں سے شروع ہوئی کہ کعبے کے جتنے بھی متولیان ہوئے وہ بنو ہاشم ہوئے، اور بنو قریش کی جو صدارت آئی وہ بھی بنو ہاشم نے۔ اب یہاں سے بنو امیہ کو کھولنا شروع ہوا کہ چاہے کعبے کی تولیت کی بات ہو یا چاہے صدارت کی بات ہو، ہمارے قبیلے کی سب بنو امیہ کو مل رہا ہے، سب بنو ہاشم کو مل رہا ہے۔ اب یہ پروپیگنڈا وہاں سے چلا، امیہ سے آیا، ان کے بیٹے ابو سفیان، پھر ان کے بیٹے فلاں، پھر ان کے بیٹے فلاں، ان کے بیٹے فلاں۔ اب دیکھنا یہ ہے
بنو امیہ کو سب سے بڑا پن چبھا کا، آلریڈی دو کانٹے بنو امیہ کو لگے ہوئے تھے، ایک کعبے کی تولیت اور ایک اپنے قبیلے کی صدارت۔ تیسرا کانٹا، تیسرا جھٹکا جب پڑا کہ نبوت بنو ہاشم میں، اللہ اکبر، دنیا تو تھی بنو ہاشم میں، آخرت بھی بنو ہاشم میں۔ اب یہاں سے دشمنی چلنا شروع ہوئی، محمد رسول اللہ سے دشمنی پکڑے ابو سفیان۔ اس کے بعد جب فتح مکہ ہوا، نوک کے تلوار پر ابو سفیان، ان کے تمام افراد خاندان مسلمان تو ہو گئے۔ اب اس کے بعد محمد رسول اللہ سے ابو سفیان نے دشمنی کی، اس کے بعد مولا کائنات سے فلاں نے دشمنی کی، اس کے بعد امام حسین سے فلاں نے دشمنی کی۔ اب یہ نسلاً چلتے ہوئے آ رہا ہے، اور اور سرکار نے یہ فرما دیا تھا کہ اے ابو سفیان، میری اولاد کو تیری اولاد قتل کرے گی، میری اولاد کو تیری اولاد قتل کرے گی۔ اب خاص بات یہ ہے کہ الحمدللہ سید و سادات آل رسول بھی چلتے ہوئے آ رہے ہیں اور بنو امیہ کی نسل بھی چل رہی ہے۔ آج آپ جو مولویوں کو دیکھتے ہیں جو یزید کا دفاع کر رہے ہیں، انہی کی اولاد ہیں۔ تکلیف اسی لیے ہو رہی ہے کہ سب حسین کے ابا دادا کا نام لے رہے ہیں، ہمارے ابا دادا کا نام لے رہے ہیں۔ اب وہاں سے پروپیگنڈا شروع ہوا۔ اب نظام خلافت، اب میں یہ کہنا کیونکہ سرکار نے فرمایا کہ ہم عدد کے بھی ماننے والے ہیں، ہم عدد ہی ماننے والے ہیں۔ الحمدللہ صوفیاء کرام ہیں، ہمارا پاؤں ادھر بھی ہے، ہمارا پاؤں ادھر بھی ہے، الحمدللہ۔ ہمارے ایک ہاتھ میں بندتن پاک بھی ہے، ایک ہاتھ میں خلفائے راشدین بھی ہے۔ اور آج آپ دیکھیے عدد 9 تاریخ، 5 اور 4 9، تو الحمدللہ ہم 4 خلفائے راشدین کو ماننے والے ہیں اور 5 بندتن پاک کو بھی ماننے والے ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں، نظام خلافت چلی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد۔ اب وہاں پر بھی کئی سیاسی ہتھ کنڈے آزمائے گئے، لیکن چونکہ خلفائے ثلاثہ عاشق اہل بیت تھے، اب لوگ اتنا تفرقہ پیدا کر دیے ہیں کہ اگر کسی کے زبان سے مولا کائنات کی ایک چھوٹی سی فضیلت بھی آ جائے، اگر مولا کائنات کی ایک چھوٹی سی بھی فضیلت اگر کوئی بیان کر دے تو آگے والا آپ سے کہے گا بھائی اب مولا کائنات کی فضیلت بیان کر رہے، صدیق اکبر کی فضیلت بیان نہیں کر رہے۔ یہ تفرقہ کیوں؟ یہ جاہلوں کو یہ بات نہیں معلوم کہ مولا کائنات اور اہل بیت اطہار کی شان اقدس میں جتنے فضائل کی روایتیں ہیں، ان خلفائے ثلاثہ نے ہی روایت کی۔ مولا کائنات کی فضیلت جو سب سے بڑی، جو سرکار فرماتے ہیں کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، اس کے راوی حضرت ابوبکر، اور اس کے بعد ایک اور فضیلت مولا کائنات کی جو سرکار فرماتے ہیں کہ اگر علی تمہارے سامنے موجود نہ ہو، علی تمہارے سامنے موجود نہ ہو، ان کا چہرہ دیکھ کر عبادت نہ کر سکو تو علی کی محبت دل میں رکھو اور علی کا ذکر کرو، وہ بھی عبادت۔ اور اس کی راویہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی۔ اب حسنین کریمین کی فضیلت کی طرف بڑھیے، امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، ان کی فضیلت حضرت عمر بیان کرتے ہیں۔ مولا کائنات کی فضیلت حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو گیا ہوتا۔ اور آگے چل کر وہی عمر حضرت علی کے صاحبزادوں کے لیے فرماتے ہیں، یہ واقعہ آپ کے معلوم ہے لیکن اعادے کے طور پر عرض کر دوں کہ حضرت عمر کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر ایک درخت پر چڑھے ہوئے تھے۔ وہ اس میں حدیث کی کتابوں میں، تاریخ کے کتابوں میں تھوڑا سا تفرقہ ہے کہ یا تو کھجور کا جھاڑ تھا یا سیب کا جھاڑ تھا، لہٰذا ایک پھل کا جھاڑ تھا۔ وہاں پر حضرت عبداللہ بن عمر چڑھے ہوئے ہیں اور نیچے حضرت حسنین کریمین کھڑے ہوئے، اور آپ کم سنی میں 10 سے 11 برس کی، اور
خلافت حضرت عمر کی ہی چل رہی. تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن عمر کے اوپر دیکھا اور کہا کہ اے غلام زادے پھل پھر خلیفہ وقت کے بیٹے کو کہہ رہے ہیں غلام زادے، یعنی انڈائریکٹلی خلیفہ وقت کو اپنا غلام بتا رہے ہیں. اب حضرت عبداللہ بن عمر کو غصہ آ گیا. حضرت عبداللہ بن عمر جلال میں آ گئے اور نیچے اتر کے کہا ہاں آپ مجھے غلام زادہ کہہ رہے ہیں، میرے والد کو آپ کا غلام کہہ رہے ہیں؟ تو کہا ہاں بے شک ہم کہہ رہے ہیں. اب حضرت عبداللہ بن عمر جلال میں اپنے والد کے پاس پہنچے. حضرت عمر کو سارا واقعہ پیش نظر فرمایا. تو حضرت عمر پھر اپنے گھر سے تشریف فرما ہوئے اور مولا کائنات کے دروازے پر دستک دی. اب خاص بات یہاں دیکھیے کہ اگر کوئی بڑا آدمی کوئی بچے کو اگر پوچھے تو ان بچوں کا والد پوچھتا ہے کیا ماجرا ہے، تو میرے بچوں کو کیوں پوچھ رہے، میرے بچوں کا نام کیوں لے رہے آپ؟ لیکن مولا کائنات جیسے ہی باہر آئے تو حضرت عمر نے کہا یا علی آپ کیا حسنین کریمین کو باہر بلوا دیں گے؟ تو مولا کائنات نے مسکرا کر کہا ہاں بالکل عمر بالکل. اندر سے حسنین کریمین کو آواز دی، دونوں حسنین کریمین باہر آئے اور بس وہاں پر مولا دیکھ کر کھڑے ہیں. مولا کائنات یہ سارا واقعہ پیش نظر فرما رہے ہیں. حضرت عمر نے کہا کیا حسنین کریمین یہ بات صحیح ہے کہ آپ نے میرے بیٹے عبداللہ کو کہا کہ غلام زادے؟ تو امام حسین نے کہا ہاں بالکل کہا، غلام زادے بالکل کہا. تو کیا آپ یہ بات مانتے ہیں کہ ان کا باپ عمر آپ کا غلام ہے؟ کیا آپ یہ بات مانتے ہیں کہ ان کا باپ عمر آپ کا غلام ہے؟ تو امام حسین نے کہا بے شک ہم مانتے ہیں کہ ہم غلام ہیں، بے شک ہم مانتے ہیں کہ آپ ہمارے غلام ہیں عمر. اب دیکھیے اہل بیت کی شجاعت آج کل کے دور میں غیبت اتنی اچھی ہو گئی، لوگوں کے سامنے آپ کی تعریف کرتے پیچھے جاتے گالیاں دیتے. اب اہل بیت ہمیں یہ سیکھ بھی دے رہے ہیں کہ اگر تم جو بھی بات کہو ڈنکے کی چوٹ پر کہو، سینہ تان کر کہو. اور کربلا کی سب سے بڑی تعلیم ہی یہی ہے کہ جو بھی آپ کر رہے ہیں حق کی بات اگر کر رہے ہیں تو سینہ تان کر کھڑے ہو کر کے. اب آگے بڑھتے ہیں. حضرت عمر حضرت عبداللہ بن عمر سے کہتے ہیں کہ اے بیٹے ایک کاغذ اور قلم لا. حضرت عبداللہ نے حضرت عمر کو کاغذ اور قلم دیا. حضرت امام حسین سے کہا اے امام آپ نے جو ابھی کہا کہ عمر آپ کا غلام ہے، کیا آپ وہ تحریر میں لے کر دے سکتے ہیں؟ کیا آپ وہ لکھ کر دے سکتے ہیں؟ تو کہا بالکل، اب جب کہہ رہے ہیں تو لکھ کر بھی دیں گے. آج کل ایک چیز ہے دیکھیے، اگر آپ کوئی بھی سیاست دان سے یا ایک گورنمنٹ آفیشیل سے اگر کوئی بھی آپ بات کریں، انہیں کچھ بھی آرڈر دیا آپ کو تو آپ بولتے دیکھیے ریٹرن میں دیو بول کے، ریٹرن میں دیو بول کے بولتے، اورل نہیں ریٹرن میں دو ہونا بولتے. کیوں؟ کیونکہ جتنی اہمیت اورلی بولنے سے ہے اس سے کئی زیادہ اہمیت ریٹن میں ہے. کیونکہ وہ ایک دستاویز ہو جاتا ہے، وہ ایک آتھینٹیکیشن ہو جاتا ہے کہ فلاں نے فلاں بات کہی تھی اور یہ بات تحریر ہو گئی، تاکہ وہ چیز برسوں تک قائم رہے. مقصد یہاں پہ حضرت عمر کا یہ بتانا تھا کہ عظمت حسنین کریمین کیا ہے. مقصد یہ نہیں تھا کہ یہ واقعہ پیش آئے، مقصد بس اہل بیت کا مقام بتانا تھا. تو امام حسین علیہ السلام لیے قلم لیے کاغذ پر لکھے کہ عمر بن فلاں ہمارا غلام، عمر کے صاحبزادے غلام، عمر کے سارا خاندان ہمارا غلام. اور کہا حسنین کریمین اگر آپ نے یہ لکھ دیا ہو تو دستخط بھی آپ دونوں کی کر دیجیے. دونوں نے اپنی دستخط کی. حضرت عمر نے وہ کاغذ لے کر اپنے ہونٹوں سے لگا کر چوما، آنکھوں پہ لگایا، سر پر رکھا اور روتے ہوئے فرمایا بیٹے مبارک ہو تجھ کو، تو نے تیرے باپ کی شفاعت کا سامان کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو نے عمر کی شفاعت کا سامان کر دیا. عمر کے پاس کوئی بھی نیک عمل نہیں، عمر کوئی بھی نیک عمل نہیں کرا، لیکن جب عمر مر جائے گا عمر کی خبر پہ یہ تحریر لکھ دینا کہ قیامت کے دن میں اپنی رب کی بارگاہ میں تحریر لے کر پیش کروں کہ اے میرے رب عمر نے دنیا میں کوئی بھی نیک عمل نہیں کیا لیکن تیرے حبیب کے نواسوں کا غلام ہے، اس کے عوض میں ہماری شفاعت کر.
یہ عقیدہ خلفائے ثلاثہ ہے اہل بیت کے نزدیک۔ آج لوگ تفرقہ پیدا کرنے کے لیے حضرت عمر کو مولا کائنات کے خلاف کھڑا کرتے ہیں، حضرت ابوبکر کو مولا کائنات کے خلاف کھڑا کرتے ہیں، حسنین کریمین کو خلفائے زیادہ سے تشبیہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بات ماننا لوگوں کو ضروری ہے، یہ بات لوگوں کے ذہنوں میں ڈالنا ضروری ہے کہ گھر والے ہوتے ہیں اور در والے ہوتے ہیں۔